دیکھیں اس میں جو مسئلہ کشمیر کا حل ہے، ہمارے پاس ایک تو 62 میں چو ان لائی جب چائنا سے انہوں نے ہمیں واضح طور پہ کہا تھا کہ میں نے کشمیر کو پلیٹ میں رکھ کے پاکستان کو پیش کیا. ایک تو وہ بہترین ٹائپ تھا مسئلہ کشمیر کے حل کا. دوسرا مسئلہ کشمیر کے حل کا 62 کے بعد جو کوئی بہترین کوئی مرحلہ آیا تھا تو وہ 1999 میں آیا تھا. تو واجپئی دوستی بس میں جب واگا کے تھرو نارے پاکستان پہنچے تھے، وہ ایک بہترین موقع تھا جس کو ہم استعمال کر کے دونوں ملک مسئلہ کشمیر حل کر سکتے تھے. اب بہت کمپلیکیشنز ہیں اس مسئلے کے حل میں، اور جیسا کہ ابھی جب مودی نے کیا ہے، اور مودی کے میں نے پہلے بھی کئی دفعہ اپنے لیکچرز میں ذکر کیا ہے، ٹی وی انٹرویوز میں ذکر کیا ہے، کالمز میں ذکر کیا ہے کہ مودی نے 4-5 سٹینڈز لیے ہیں اور اس پہ وہ کاربند رہا اور اس نے وہ کر کے دکھایا. حیدرآباد میں اس کا دیکھیں رویہ کیا تھا، اس نے ابھی وہ اس کو کلیئر کروایا گیا دوبارہ. بابری مسجد میں اس کا سٹینڈز کیا تھا، بابری مسجد میں بھی ہمیں دیکھیں ہزیمت اٹھانا پڑی ہے. اس کے بعد اس نے اس یہ تھا کہ ہندوستان ہندوؤں کے لیے ہے. وہ کہتا تھا یہ سیکولر جو اس کا نہرو کی طرف سے ایک نیریٹو تھا، یہ کوئی اتنا آئیڈیل نہیں ہے، اور ہم ہندوستان ہندوؤں کے لیے دیکھیں وہ جو نیشنلٹی کا مسئلہ بنا ہے اس میں شہریت کا، وہ پوری دنیا میں ریٹیلیشن سامنے آ رہی ہے، ہندوستان میں آ رہی ہے، لیکن مودی ڈٹا ہوا ہے. ہمارے پی ایم نے بھی کہا ہے پرسوں، اور کل ہمارے فارن منسٹر نے بھی کہا ہے، شاہ محمود قریشی نے اسی پہ بات کر رہے ہیں کہ کسی وقت بھی وہ ایڈونچر ایسا کر سکتا ہے. وہ پھر وہی توجہ اٹھانے کے لیے، چونکہ انڈیا کا ہمیشہ سے یہ ایک اس کی گیم رہی ہے، وہ کرتا ہے کہ توجہ دنیا کی ہٹانے کے لیے، میڈیا کی توجہ اٹھانے کے لیے وہ ایسی کوئی گیم کرتا ہے، ایسا کوئی ایڈونچر کرتا ہے جس کی وجہ سے پوری دنیا کا جو توجہ ہے وہ چاہ رہا ہے کہ اس کے اپنی جو انتہا پسند جو اس کی پالیسی ہے، اور جو پورے ہندوستان کے اندر خاص طور پہ 8-10 ریاستوں میں اور کشمیر میں جو کر رہا ہے، جو ظلم اس نے روا رکھا ہوا ہے، اس سے توجہ ہٹے. تو وہ اب یہ جو سارا ایشو ہے یہ کشمیر، دیکھیں اس کی یہ بنیادی وجہ ہے وہ کشمیر ہے. مسئلہ کشمیر ہی وہ پوائنٹ ہے جس پہ کلنٹن نے بھی ذکر کیا، اور اس پہ 65 میں ہماری جنگ ہوئی، 48 سے ہمارا اس کا آغاز ہوا. مسئلے کا حل آہستہ نہ نکل سکا، اور اب اپنے تئیں وہ اس مسئلے کو حل کر چکے ہیں. جو طاقتیں ہیں، عالمی طاقتیں، وہ بھی اس مسئلے کو اپنے تئیں حل کر چکی ہیں. اور مسئلہ یہی ہے فی الحال انہوں نے جو ہمیں نظر آتا ہے اس کے پیچھے کہتے ہیں نا ہڈن جو کچھ پالیسیز ہوتی ہیں، کہ وہ ان کا جو آکوپائڈ کشمیر ہے جو اس وقت انڈیا کے پاس ہے، ان کے پاس ہے، ہمارے پاس آزاد کشمیر ہے. تو لیکن اس میں چائنا کا رول بڑا امپورٹنٹ ہے. اس میں گلگت بلتستان ہمارا جو بنا اس کا وہ بھی چیز دیکھنی ہے. UNO کا اس میں رول ہے جو آپ کو کوئی نظر نہیں آ رہا. OIC کا رول ہمیں بالکل نظر نہیں آ رہا. اور وہاں کیا ہوا ہے، کتنے دن گزر گئے ہیں، 3 ماہ تقریباً گزر گئے ہیں، لیکن کچھ بھی نہیں ہوا. وہاں بلیک آؤٹ ہے، وہاں بربریت اور ظلم کا بازار گرم ہے. پوری دنیا، یعنی ہم کہتے ہیں یونائٹڈ نیشنز کو اپنا رول پلے کرنا چاہیے. UNO نے کیا رول پلے کرنا ہے؟ آپ جو مسلم جو امہ کا کانسیپٹ بار بار کہتے ہیں، مسلم امہ نے کون سا رول پلے کیا ہے؟ میں اپنے لیکچرز میں اکثر ذکر کرتا ہوں کہ مسلم امہ نسیم حجازی کے ناولوں کے ساتھ اسی میں تھی، اور نسیم حجازی صاحب کی وفات کے ساتھ بھی قبر میں دفن ہو چکی ہیں. مسلم امہ کبھی بھی کہیں بھی آپ پوری ہسٹری اٹھا کر دیکھ لیں. آپ بغداد جب تباہ ہوا، ہلاکوں نے تباہ کیا، خلیفۃ المسلمین کو، امیر المومنین کو جب ہاتھوں سے رندوایا گیا ان کی لاش کو. اس کے بعد جلال الدین خوارزم شاہ کے ساتھ کیا کیا، سلطان التمش نے جب یہاں آئے اس نے کہا ہم نے اپنے آپ کو بچانا ہے. اس کے بعد آپ دیکھیں دہلی میں کیا ہوا، اس کے بعد آپ بوسنیا ابھی دیکھ لیں، ہرزمینیا میں کیا ہوا، چیچنیا میں کیا ہوا، برما میں کیا ہوا. تو کہاں ہے مسلم امہ؟ کشمیر میں کیا ہو رہا ہے؟ کہاں ہے مسلم امہ؟ فلسطین میں کیا ہو رہا ہے؟ کہاں ہے مسلم امہ؟ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ مسلمان ایک جسم کی مانند ہے، ایک حصے کو تکلیف پہنچتی ہے تو پورا جسم محسوس کرتا ہے. اگر ہم واقعی اس پہ عمل کرتے ہوتے، ہمیں دوسرے کا احساس ہوتا، تو ہم سکون سے نہ بیٹھے ہوتے. تو اس وقت دیکھیں پورے دنیا میں مسلمانوں کے ساتھ کیا ہو رہا ہے. اس سے مسلمانوں کی اپنی کوتاہی ہے، صرف اپنی کوتاہی ہے. دوسروں پہ بلیم دینا چھوڑ